پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں انیلا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انیلا رحمان انفلٹرڈ۔ تو یہ جو میں نے ابھی شعر شروع میں پڑھا ہے، یہ جو مجھے شعر جو پوئٹری پسند ہے ان میں سے ایک یہ شعر ہے۔ مجھے یہ شعر بہت پسند ہے اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے، صبر پہ۔ تو صبر جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ میں پیشنس ہے، صبر ہے، تو آپ زندگی میں کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آسانی سے جھیل لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں نا لوگوں میں صبر کو لے کر بڑی کنفیوژن ہے کہ لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتہ صبر اور جبر کا۔ تو صبر اور جبر دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور موسٹلی ہم لوگ جو ہے نا وہ جبر کر کے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید ہم صبر کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے چیزیں صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی کبھار زندگی میں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم چاہیں تو ان کو بدل سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں بدلتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں بڑا اچھا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی صبر کرنے کا حکم دیا، لیکن کہیں بھی جبر کرنے کا حکم نہیں دیا، ایون کہ اپنی ذات پہ بھی جبر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جبر کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہی ہے کہ اگر جو اپنی ذات پہ انسان ظلم کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے کہ مطلب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہم نے تو صبر کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، کھڑے رہنا ہے، ہم اسی میں جل جائیں اور ہمیں اس کی جزا ملے گی۔ کیا آپ کو اس کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا اس کا؟ نہیں، آپ کو تو گناہ ملے گا۔ یہ تو خودکشی میں آ جائے گا کہ جی آپ نے خودکشی کر لی۔ آف کورس آپ بھاگیں گے، فائر بریگیڈ کو فون کریں گے، خود سے جو کوششیں کر سکتے ہوں گے وہی کریں گے۔ تو اسی طرح ہماری لائف ہے کہ اگر ہماری لائف میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جیسے مختلف جو ہیں وہ خواتین ہیں، ان کے گھر کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے ہسبینڈ صحیح نہیں ہوتے ہیں، یا ان کے ان لاز اچھے نہیں ہوتے، ان پہ اتنے تشدد، جبر اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ان کی مطلب سیلف رسپیکٹ کوئی نہیں رہتی، ان کو جو ہے ڈس رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے۔ ایون ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی فیملیز کو، ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ ان کے ان لاز یا ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اتنی ابیوزو لینگویج ان کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی، اور لیکن وہ خواتین جو ہیں وہ گھٹ گھٹ کے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہم صبر کر رہے ہیں، اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ جی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور آج نہیں تو کل ہمیں اس صبر کا پھل ملے گا۔ وہ صبر کرتے 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 وہ پھل میٹھا تو نہیں ہوتا، ہاں وہ پھل بہت زیادہ کڑوا ضرور ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اسی طرح ایسے ہے کہ جی آپ اپنی لائف میں پیسہ نہیں ہے، کوئی نقصان ہو گیا آپ کا زندگی میں، آپ بزنس کر رہے تھے، کوئی نقصان ہو گیا، تو اب کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی یہ نقصان جو ہے اب ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، اور بس ٹھیک ہے ہم نے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا ہے کہ جی ہو گیا یہ نقصان، ٹھیک ہے اس نقصان پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور آپ نے بولنا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے ہی پلٹ کے جانی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے بعد آپ نے زندگی میں کوشش شروع کرنی ہے کہ جو ہے کہ جی اب نئے سرے سے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک جو نقصان ہو گیا وہ سو ہو گیا، اب ایسا تو نہیں کہ زندگی تو نہیں ختم ہو گئی، اگر ایک نقصان لائف میں آپ کی بزنس میں آپ کے ہو گیا تو اب آپ دوبارہ سے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی کسی کی جاب چلی گئی، وہ آرام سے بیٹھ گیا کہ جی اب تو جاب چلی گئی، وہ گھر والوں کو بول رہا ہے میری جاب چلی گئی، جاب چلی گئی، تم بھی صبر کرو، تو صبر کریں آپ لیکن جاب ڈھونڈیں آگے۔ تو ہم لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں شاید ہمیں بچپن سے میں بھی سکھائی غلط جا رہی ہیں، پڑھائی غلط جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پرسنالٹی میں اور اپنی شخصیت میں خود ہی کنفیوز ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔
80% لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ جی اصل کیا ہے، مطلب جو چیز اگر کوئی کہیں جا رہی ہے تو وہ ہے کیا. تو کوئی بھی چیز ہے اس پہ آپ صبر ضرور کریں، اور لیکن باقی بھی تو سنیں حدیثیں، باقی بھی تو قرآن پڑھیں کہ آگے کیا اور کہا گیا ہے کہ جو ہے اگر کوئی چیز ہماری زندگی میں ایسی ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں. اور یہ جو ہے نا لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کرنا اور یہ ساری چیزیں، تو اپنی ذات کو مار کے دوسروں کی بھلائی کرنا، ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے. کبھی ہمارے فرینڈز ایسے ہوتے ہیں، کبھی ہماری فیملی میں ایسے ہوتے ہیں لوگ، کبھی ہمارے آفس میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جہاں ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بڑے میٹھے بنیں اور ہم صبر کریں اور سب اچھا ہو جائے گا. تو نہیں، جب تک آپ چیزوں کو نہیں بدلیں گے تو کیسے جو ہے وہ سب اچھا ہوگا. آپ جب تک خود نہیں بدلیں گے چیزوں کو تو چیزیں خود سے نہیں بدلنے والی ہیں. تو بس یہی چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ صبر میں اور جبر میں بہت فرق ہے. اور اسی کے ساتھ میں اس بات کو یہیں ختم کرتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. تھینک یو. اللہ حافظ.